کہ اس کو سزائے موت دینی ہے، اور میں نے اس کی سزائے موت پر اس کو ریٹیفائی کر کے اس کو سزائے موت سنا دی، اور اس کے بعد اس شخص کو سزائے موت ہو گئی، اور یہ تو پریکٹیکلی سپریم کورٹ کا جج قاتل ہو گیا، بالکل ہی از اے مرڈرر. ایگزیکٹلی. اور یہ جو نظام بنا ہوا ہے، استغفر اللہ، آپ جیلوں میں جا کے دیکھیے پاکستان کی، یعنی لٹرلی حال یہ ہوتا ہے کہ 15 سال سے لوگ، 20 سال سے لوگ بند ہیں، مقدمے نہیں چل رہے. 80% لوگ، 90% لوگ جو ہماری جیلوں میں انڈر ٹرائلز ہیں، جن کے مقدمے اور برسوں سے، اور وہ شخص جیل نہیں جاتا، اس کا پورا خاندان، پورا گاؤں جیل جاتا ہے. لوگوں کو ملاقات کرتے ہوئے دیکھیے کہ جب وہ جیلوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں صرف اپنے رشتے دار سے ہفتے میں یا 15 دن میں ایک ملاقات کرنے کے لیے، اور جس طرح رشوت دے کے پولیس والوں کو وہ اندر جا رہے ہوتے ہیں، جس طرح خجل خوار ہو رہے ہوتے ہیں. اور اگر فار ایگزامپل اس پرزنر کو میاں والی بھیج دیا ہے، یا اس پرزنر کو آپ نے ہری پور کی جیل میں ڈال دیا، اور اس کے رشتے دار کراچی رہتے ہیں، اب وہ بیچارے 6 مہینے کے بعد کراچی سے آتے ہیں ایک 15 منٹ کی ملاقات کرنے کے لیے، اس کے بعد واپس ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے انسان. ہماری جیلوں میں جو حشر نشر ہو رہا ہے صرف اس لیے ہے کہ ان کے مقدمات عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتے. اس لیے کہ اگر عدالت میں مقدمات پیش ہوتے ہیں تو ججز جو مخالف فریق ہے چونکہ طاقتور ہے، اس کا وکیل بہت طاقتور ہے، لہذا وہ جج سے یا نائب کورٹ سے یا اس کے رجسٹرار سے تاریخ آگے بڑھوا دیتا. یعنی جو آپ کی ڈیٹ پہنچتی ہے اس پہ ایڈجرمنٹس لے لی جاتی ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے ایڈجرمنٹس کی، برسوں گزر جاتے ہیں، ایڈجرمنٹ سے چل رہی ہوتی ہیں اور فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا اس کے اوپر. پوری فیملی سفر کر رہی ہے اس میں. یا آپ یقین نہیں کرو کہ معروف اٹ از، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس ظلم کو دیکھ کے جو ہماری عدالتوں میں ہو رہا ہے. آج ہم نے اپنی آنکھوں سے جا کے عدالتوں کے حال دیکھے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کی ایک عدالت میں ایک مرتبہ ہمیں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ ایک بڑھیا کونے میں بیٹھی آنسوؤں سے رو رہی تھی. ہم نے، اور پوری عدالت چل رہی ہے، جج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے وکیل بھی سارے بھرا ہوا ہے وہاں پہ. ہم نے پوچھا کسی نائب کورٹ سے، کسی آدمی سے وہاں کہ یہ بڑھیا کون ہے؟ کہتے ہیں یہاں 10 برس سے آ رہی ہے روز، اس کا کوئی وکیل نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے، اس کا بیٹا کسی نے قتل کر دیا تھا اور کسی نے اس سے یہ کہہ دیا ہے کہ تمہیں عدالت میں انصاف ملے گا. تو یہ 10 سال سے آ کے صرف کورٹ میں بیٹھ جاتی ہے کہ کبھی کوئی جج مجھے بلا کے پوچھے گا کہ بوڑھی اماں تجھ پہ ظلم کیا ہوا ہے. ہم اس کو دیکھ کے رونے لگے. کین یو بلیو دس؟ یہ لاہور ہائی کورٹ کا حال سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور ہزاروں وکیل وہاں موجود ہیں. کسی نے اس کا کیس لے کے فائل کر کے آگے نہیں جمع کرایا ہوا کہ اگر لیگل پروسیجر ہی فالو کرنا ہے تو کر دو. سب کو پتا ہے کہ 10 سال سے بڑھیا آ رہی ہے. ہمارے سسٹم کی، یہ ہمارے سسٹم کی ایک مثال ہے، صرف ایک مثال ہے یہ. اور سارے ججز بیٹھتے ہیں، فل بینچ بیٹھتا ہے، پورا کورس، پورے عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں سب کچھ. اور بڑھیا سب کو پتا ہے کہ بڑھیا آتی ہے، کوئی اس کو روکتا نہیں ہے، کوئی ٹوکتا نہیں ہے، سب کو پتا آتی ہے صبح 8 بجے 2 بجے جج کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اٹھ کے چلی جاتی ہے اور پھر اگلے دن آ کے بیٹھ جاتی ہے، صرف اپنے بیٹے کے قتل کا وہ انصاف مانگ رہی ہے. یہاں پر 10 سال 14 سال لوگ جیل کاٹ کے بری ہو جاتے ہیں قتل کے مقدمات میں. یعنی اگر وہ سزا بھی ہو جاتی ہے اس کو تو وہ اتنی بڑی سزا نہ ہوتی جتنا وہ صرف انڈر ٹرائل ہوتے ہیں. کچھ نہیں ہے، ظلم کی حد کراس ہے یہ جوڈیشل سسٹم جس کے اندر. اور پھر جو ایک غیر معمولی بات آپ کو بتائیں، برنارڈ لوئس ایک بہت بڑا اورینٹلسٹ ہے، ایک ویسٹرن رائٹر جس نے آج کل دنیا میں اسلام کے اوپر بڑا مطالعہ کیا اور اسلام اور مشرق اور مغرب کے آپس میں تقابلی جائزہ بڑا گہرا کرتا ہے. برنارڈ لوئس لکھتا ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن نے، جو اس پورے نظام نے دنیا میں اپنے آپ کو قائم کیا ہے، وہ 2 پروفیشنل انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے کیا ہے جس کو خاص طور پر کفر نے، مغرب نے ڈیولپ کیا ہے. ایک جرنلسٹ ہے، دوسرا لائر ہے نا. اور یہ 2 فنڈامنٹل پلرز ہیں اس پورے ویسٹرن سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. جرنلسٹ کے ذریعے یہ ڈس انفارمیشن اور جھوٹ پھیلاتے ہیں میڈیا کے ذریعے، لائر کے ذریعے اپنے قوانین کو اتنا کمپلیکس کر کے بنا کے رکھتے ہیں. یہ اس قدر یہ ایک نظام بنا دیتے ہیں اپنا کفر کا. اس میں بینکنگ سسٹم بھی ہوتا ہے، بینکنگ لاز بھی ہوتے ہیں، اس میں پروفیشنل، اس کے کرمنل لاز بھی ہوتے ہیں، اس میں سول لاز بھی ہوتے ہیں، اس میں لٹیگیشن پروسیجر بھی ہوتے ہیں، اس میں وکیل کو بھی کھڑا کیا جاتا ہے. لہذا اور آپ پریکٹیکلی پاکستان میں حال یہی ہے کہ لوگ پھانسیاں چڑھ جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ اچھا وکیل کر سکے. اور بڑے بڑے ڈاکو، قاتل، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے امیر کروڑپتی لوگ 20 قتل کر کے بچ کے اس لیے نکل جاتے ہیں کہ ان کا وکیل تگڑا ہوتا ہے. Exactly. What kind of system is this? مذاق بن چکا ہے یہاں پر کہ 10 لاکھ کا وکیل کرنے کے بجائے 5 لاکھ میں جج کر لو. Actually there is no system. There is no system. جو گلا سڑا نظام 1860 میں انگریز بنا کر گیا تھا، انگریز خود تھا تو کسی حد تک اس نظام کو چلاتا تھا چونکہ اس کی اپنی حکومت تھی. جب وہ اپنے جانے کے بعد اپنے براؤن صاحب کو اور پریکٹیکلی 3rd ریٹ اپنے غلاموں کے حوالے یہ سسٹم کر کے گیا. لٹرلی آپ کسی بھی کچہری میں چلے جائیں، کسی بھی سیشن کورٹ میں چلے جائیں،
آپ ایک فائل نہیں نکلوا سکتے جب تک رشوت نہ دیں. بالکل بالکل. آپ ایک ڈاکومنٹ سٹیمپ نہیں کرا سکتے جب تک آپ 10 لوگوں کو رشوتیں کھلاتے ہوئے نہ گزرے. یہ بڑی چھوٹی مثال ہے. یہ چھوٹی بات. آپ ڈیٹ نہیں لگوا سکتے اپنے کسی مقدمے کی جب تک کہ نائب کورٹ کو یا نائب قاضی کو پیسے نہ کھلائیں. اور پھر ججوں کا کیا کہنا؟ یعنی یہاں پر کنٹیمپٹ آف کورٹ، اللہ رسول کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہے، ججوں کی شان میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ جج کے جو کفر کے نظام پر ظلم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہاں. میں آئی یوزڈ ٹو گو انٹو شاک. نیند کیسے آتی ہے ان ججوں کو کہ جن کو پتا ہے 3 مہینے کی چھٹیاں لے کے چلے جاتے ہیں، جن کے مقدمے پڑے ہوئے، لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، خاندان تباہ برباد ہو گئے، عدالت چھٹیوں پہ. پھر آئے دن ہڑتال کی کال، عدالت چھٹیوں پہ. کر رہی ہے. دا کانسیپٹ آف چھٹی فار اے جج، اٹس انبلیویبل. مائنڈ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل؟ میں کیسے، اگر مجھے پتا ہے کہ میرے ایک دستخط سے ایک آدمی آزاد ہو سکتا ہے، بری ہو سکتا ہے، اس کا پورا خاندان تباہ ہوا ہے، اور میں کہوں جی کہ میں اب چھٹی جا رہا ہوں 3 مہینے کے لیے. How can that even be possible? How can anybody even think like this? اور یہ ہمارے ملک میں نارمل روٹین سٹف ہے. اس ظلم کے نظام یہ نہیں چل سکتا. یہ امت نہ پاکستان کا بوجھ اٹھا سکتا. ہم نے خود دیکھ لیا نا پاکستان. اب جو مرضی آپ چیف جسٹس لگا دیں، جتنا ایماندار شخص آپ اپوائنٹ کر دیں، اس سسٹم کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ بالکل. دا سسٹم از دس. ایک آدمی پکڑا جاتا ہے، پولیس اس پہ جعلی FIR کاٹتی ہے، اس کے بعد اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو مجسٹریٹ کے آگے یا سیشن کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جھوٹی گواہیاں پیش کی جاتی ہیں. ٹوٹل جھوٹ، ایک پورا فراڈ اور رشوت کا معاملہ ہوتا ہے. کئی برس اس کو رگڑا دیا جاتا ہے جیلوں میں، صرف پروفیشنل جیلسی، سیاسی دشمنی کی بنیاد پر. اس کے بعد اگر وہ کوئی شخص واقعتاً بے گناہ بھی اگر ہے تو صرف اس کو اپنی بے گناہی ثابت کرتے برسوں گزر جاتے ہیں. اپنی جیب سے لاکھوں خرچ کرتا ہے چاہے کوئی. اور چور، قاتل، ڈاکو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے. قاتل کو اگر تم قتل نہیں کرو گے یا اس کی دیت، قیمت، اس سے خون کی وصول نہیں کرو گے تو معاشرے میں فساد پھیل جائے گا. اور اگر معاشرے میں تم نے یہ رکھا ہوا ہے معاملہ کہ امیر اور طاقتور لوگ معاف کر دی جائیں، غریب، مسکین، یتیم اور بیوہ کو سزا لگائی جائے، تو پھر وہ معاشرہ چلنے والا نہیں ہوتا. جو پاکستان میں اس وقت جوڈیشل سسٹم قائم ہے، بہت سے لوگ ہم سے اس بات پر ناراض ہو جائیں گے، لیکن یہ اتنا ظلم اور کفر پہ مبنی ہے. اس نظام کو یہ احسان ہوگا امت مسلمہ اور پاکستان پر کہ اس نظام کو پریکٹیکلی بلڈوز کر کے پرے کر دیا جائے. Even more important than democracy and dictatorship. Exactly. ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، اس کے نیچے نظام دنیا میں عدل اور انصاف دینے والا یہ سسٹم ہے. بالکل. کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہم نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی آئے یا ڈکٹیٹرشپ آئے، کیونکہ انصاف دینے کا جو نظام قائم ہے وہ ظلم اور کفر پر قائم ہے. اور سب سے بڑے اس کفر کو، یہاں ایسے ایسے ارب پتی کروڑ پتی وکیل موجود ہیں جو اس لیے کروڑ پتی ہیں کہ قاتلوں، ڈاکوؤں، چوروں اور زانیوں کو پیسے لے کے یہ جانتے بوجھتے کہ یہ قاتل ہیں اور ڈاکو ہیں، ان کو بری کرا کے نکال کے لے جاتے ہیں. کسی بڑے ہم نے کئی وکیلوں سے پوچھا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ شخص قاتل ہے، اس نے 20 آدمی قتل کیے ہیں، اس نے کروڑوں روپے امت مسلمہ کے کھائے ہیں، آپ اس کے وکیل بنے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہم اپنے دل کو بیچ میں نہیں آنے دیتے، ہم فیس لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہمارا یہ ہے. لہذا تصور سے باہر ہے کہ میں یہ جانتا ہوں اچھے طریقے سے کہ یہ شخص قاتل ہے، 20 عورتوں کا، مردوں کا، بچوں کا ذبح کیا ہے اس نے سب کو، اور میں اس کا وکیل بن کر اس کو بری کرا لوں صرف اس لیے کہ ٹیکنیکل ہچ کے اوپر، آرگومنٹ پہ، دلیل پہ جھوٹ بول کے، مکر کر کے، فراڈ کر کے. ان للہ و انا، کیا یہ نظام کسی طرح بھی انسانیت کے قریب بھی ہو سکتا ہے، لیٹ الون شریعت؟ Not at all. اور دس از دا سسٹم دیٹ وی ہیو ٹوڈے ان پاکستان. کوئی بیسس ہی نہیں ہے. یعنی بہت کم لائر آپ کو ایسے ملیں گے. علامہ اقبال بھی وکیل تھے، قائد اعظم بھی وکیل تھے. Exactly. آج بھی ہم جانتے ہیں ایسے وکیل اس سسٹم میں موجود ہیں جو صرف بے گناہوں کے اور معصوم لوگوں کے کیسز لیتے ہیں، ان کے کیس لیتے ہیں جو خود کوئی اور ان کا کیس لینے پہ تیار نہیں ہے، اور بالکل ان کو صرف اس لیے کیس لیتے ہیں کہ ظلم کے معاشرے میں ان کو کسی طرح انصاف دلوانے کی کوشش کر سکے. اللہ کے ولی وکیلوں میں آج بھی ہے. علامہ اقبال بھی ایسے ہی وکیل تھے. اور جب اقبال کا 3 کیس لے لیا، اپنا گزارا ہو جائے گا، دیکھا کہ حلال کیس ہے، جائز کیس ہے، اچھے جو واقعی کسی پہ ظلم ہوا ہے اس کے کیس لے لیے، اور تیسرے کے بعد چوتھا کیس نہیں لیا کہ اب میرا گزارا اس فیس سے ہو جانا ہے. ایسے درویش وکیل بھی بستے ہیں. مگر میجورٹی کا حال پریکٹیکلی یہی ہے کہ وہ یہ پوچھتے نہیں ہیں حرام اور حلال کہ یہ کیس کس قسم کا ہے. اور اس قانون میں جو انگریز بنا کے گیا، اس سسٹم میں جو سیشن کورٹ، ہائی کورٹ کا بنایا ہوا ہے، پروٹوکول ججز کا دیکھیے، توبہ استغفار، نعوذ باللہ، لٹرلی نعوذ باللہ، لگتا ہے جیسے خدا چل کے جا رہا ہے. توہین عدالت بھی ہو جائے گی، پروٹوکول بھی ایسے ہی ہوگا، اور سارا سلسلہ ہے. اور فیصلے کس پر کر رہے ہیں؟ کفر پہ. بری کس کو کر رہے ہیں؟ قاتلوں کو، ڈاکو